ایک لفظ ہے کنسوگی. کنسوگی جو ہے یہ ایک جیپنیز آرٹ ہے، اور یہ آرٹ جو ہے یہ ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو جوڑنے کا آرٹ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اس وقت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر. جس نے کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی، دس مینس کہ سب اس سے واقف ہیں. So many challenges, difficulties, stress, disappointments, rejections, discrimination, loneliness, wounds, hurts, shame, depression, پتہ نہیں کیا کچھ لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں مجھے انگزائٹی ہے، ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں مجھے انگزائٹی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں غلط گل برداشت نہیں کر سکتا. پھر برداشت کی کر رہے ہو بھئی؟ غلط بات کو ہی برداشت کرنا، جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے، آلریڈی وہ صحیح ہے. یہ کون سے فلسفے والی بات؟ سو ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بڑے آپ کو کوئی سمجھاتے ہیں، کوئی سکھاتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دس مینس کہ وہ اپنے تجربے سے یہ بات آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. یہ فیزز، یہ حالات ہر دور میں رہے. اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں وہاں کے چیلنجز ہیں، اگر آپ شہروں میں ہیں وہاں چیلنجز ہیں، ٹاؤنز میں ہیں وہاں چیلنجز ہیں، اور اگر آپ امریکہ چلے جائیں وہاں بھی چیلنجز ہیں، آسٹریلیا جائیں وہاں بھی چیلنجز ہیں. ایوری کنٹری ہیز اٹس اون ڈائمینشنس اینڈ چیلنجز اینڈ پرابلمس. بعض دفعہ ہم چیلنجز سے بھاگنا چاہتے ہیں، دکھوں میں سے بھاگنا چاہتے ہیں. آج اس آرٹ کو میں ریلیٹ کروں گا کلام مقدس کے ساتھ. یہ جو جیپنیز آرٹ ہے، اگر ایک برتن ٹوٹ جائے، یہ لوگ اس کو ویسٹ نہیں کرتے، باہر نہیں پھینکتے ہماری طرح سے. یہ اس برتن کو ایک ایک پیس کو اکٹھا کرتے ہیں، سلور، گولڈ یا کوئی بھی دھات، اس کی یہ پیسٹ بناتے ہیں، اور جہاں جہاں سے پیس ٹوٹا ہوتا ہے وہاں اس پیس کو لگاتے ہیں. یقین کریں جب اس آرٹ کے ذریعے سے وہ تیار ہو جاتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں. یہ امیجز آپ دیکھ لیجئے گا، گوگل پہ آپ کو بہت سے امیجز ملیں گے. اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، قدر بڑھ جاتی ہے. سو اگر آپ کے پاس چیلنجز ہیں، دکھ ہیں، ایشوز ہیں، تو آپ نے ان کو فیس کرنا ہے، لیکن خداوند میں رہ کر. کیونکہ میں نے بہت سال پڑھایا ہے، جس بچے سے بھی پوچھیں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے دکھی میں ہی ہوں. ہر بندہ ہی. آج ایک روایت بن گئی ہے ہماری کہ جب ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم حال پوچھتے ہیں. یہ روایتی جملہ ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور سنائیں؟ اور بھی ٹھیک ہے. یعنی سب کچھ ٹھیک ہے. آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، بجلی کے بل سے اسٹارٹ کر لیں، ایسے لگے گا کہ اس جیسا کوئی پاکستان میں دکھی بندہ ہی کوئی نہیں. ساری چیزیں وہ نکال کے رکھ دیں. آج جس بات پر میں نے آپ کی توجہ لینی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ پر یا اس ریفرنس پر غور کریں. یہ یرمیہ کی کتاب کا یہ حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. باتیں میں بتاؤں گا، آپ نے پوائنٹس اگر نوٹ کرتے ہیں، لکھنے والے ہیں تو ضرور لکھ لیجئے گا. یرمیہ کی کتاب ہے اور اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات ہیں. یہاں سٹوری کچھ یوں ہے کہ خدا کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا.
اور اس سے کہا گیا ہے کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سکھاؤں گا. کیونکہ میں سائنس ٹیچر ہوں، مجھے پتہ ہے جب ہم کلاس میں سمجھاتے ہیں تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے سمجھ گئے؟ یس سر، سمجھ گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ جو تھیوری پڑھائی گئی ہے اگر آپ لیب میں لے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ کس طرح سے یہ چینجز ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. جو لٹمس ٹیسٹ ہے اگر اس کو آپ، ایک پیپر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ایسڈ میں ڈالیں، اس کو آپ الکلی میں ڈالیں تو یہ رنگ بدل دیتا ہے. اگر آپ ویسے بتاتے ہیں تو کچھ لوگ بلیو کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے، جیسے چرچ میں ہوتا ہے، کلاس رومز میں ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ کچھ چیزوں کو بلیو کرتے ہیں، کچھ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مارن لے. اس لیے جب پریکٹیکلی دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ایسا ہوا ہے تو پھر بچے سمجھ جاتے ہیں جی بالکل یہ درست ہے. یرمیہ پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے. یرمیہ ایک بڑا اچھا سیکھنے والا نبی ہے. خدا اس کو وہاں پر بھی سکھانا چاہتا، لیکن خدا نے اس کو کہا کہ اٹھ کمہار کے گھر جا، وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا، وہاں میں جو باتیں تجھے سیکھنی ہیں وہ بتاؤں گا. تو ایسا ہی ہوا جیسا خدا نے اسے کہا کہ وہ خدا کے حکم پر کمہار کے گھر گیا. اب آبزرویشن کیا ہے؟ جب یرمیہ اس جگہ پر پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ کمہار ایک برتن بنا رہا اور بناتے بناتے وہ برتن بگڑ گیا. اس نے پھینکا نہیں ہے، برتن بگڑا ہے. جو کمہار بنانا چاہتا تھا وہ نہیں بنا، اس کو اس نے پھینکا نہیں. بعض دفعہ ہم غصے میں بہت سے فیصلے غلط کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے 99% ہمارے ڈیسیشنز جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ غلط ہوتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے میں نے وہ غلط فیصلہ کیا. اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا کچھ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں میں غلط گل برداشت نہیں کرتا. آپ کچھ بھی برداشت نہیں کرتے. اگر برداشت کا سیکھنا ہے تو کرنتھیوں کا خط، جو پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 13واں باب صرف 13 آیتیں ہیں. 4 آیت سے 7ویں آیت تک میں کہتا ہوں اگر ڈیلی پڑھ لیا جائے تو کافی افادہ ہوگا، سکون آ جائے گا. محبت سب کچھ سہ لیتے، محبت بدگمانی نہیں کرتے، سب چیزوں کی برداشت کرتے. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. جب اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک دوسروں کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں کنی باری برداشت کروں. سو یہ برتن جو کمہار کے ہاتھ میں ہے بگڑا ہے، کمہار نے پھینکا نہیں، اس کو جیسا اس نے چاہا ایک اور برتن بنا دیا. یرمیہ کو یہ سارا کچھ دکھایا اور یرمیہ نے دیکھا، یرمیہ کو سکھایا اور یرمیہ نے سیکھا. اور بڑی ڈیپتھ کی بات ہے جو یرمیہ نے سیکھی، اور وہی باتیں آپ نے بھی سیکھ لی. چیلنجز ہیں، آپ مختلف ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں بھی چیلنجز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں کوئی چیلنج نہیں ہے، یہاں زیادہ چیلنجز ہوں گے. سو اس دکھ بھری دنیا میں جہاں چیلنجز ہیں، پرابلمس ہیں، ڈیلی آپ کے سامنے مشکلات کے پہاڑ آ جائیں گے، لیکن آپ نے جب خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو خدا آپ کو
اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گا. خدا سوورن ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ آپ کو اچھا برتن بنا دے گا. آمین. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لرننگ پریکٹیکلی فرام پاٹرز ہاؤس. عملی طور پر سیکھنا ہے کمہار کے گھر سے، کہ جو خدا یرمیاہ کو بتاتا ہے کہ اٹھ کمہار کے گھر جا، وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا، تجھے دکھاؤں گا. اور یرمیاہ کی جو آبزرویشن ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اور میں آپ سب کو یہ ضرور کہوں گا، آپ بھی مٹی کے برتن ہیں. ایسا ہی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، ہم سب کیا ہیں؟ مٹی کے. لیکن ہمارے اندر خزانہ بڑا ہوا ہے. ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہو سکتا ہے رہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں ریپیئر کرتا ہے. وہ ہمارے وونڈس کو خداوند یسوع کے خون کی قدرت سے ریپیئر کرتا ہے، اور ہماری بد شکلی کو خدا بیوٹیفائی کر دیتا ہے. آمین. آپ خوبصورت ہیں اور خوبصورت رہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خداوند کے ہاتھوں میں ہیں. یو آر ان ویری گڈ ہینڈس. جب تک آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں، آپ کا خدا آپ کو ہر روز نئے چیلنجز کے باوجود آپ کو آپ کی ڈائمینشن میں اور ڈائریکشن میں رکھے گا. آمین. سو پہلی بات جو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں یرمیاہ کے ریفرنس میں سے، یہ پوائنٹس ہیں، چند آیت آپ نے یاد رکھنے ہیں. نمبر 1، گاڈ از پاٹر اینڈ وی آر دا کلے. خدا ہمارا کمہار ہے اور ہم مٹی ہیں. خدا کمہار اور ہم مٹی. بہت سے لوگوں کو کمہار کا شاید پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل تو سٹین لیس اسٹیل کا دور ہے، گلاس کا دور ہے، پلاسٹک کا دور ہے، سیرامک کا دور ہے، پتہ نہیں کون کون سا دور ہے. مٹی کے برتن بنانے کا ایک آرٹ تھا کسی زمانے میں. کمہار جو ہے وہ بناتا، اس کے ذہن میں بہت کچھ ہوتا، جیسا وہ سوچتا، جیسا وہ ڈیزائن کرتا، اس برتن مٹی کو برتن میں ڈھال دیتا. سو آج ہم نے یہی سے سیکھنا. جو پہلی بات ہے کہ یہاں چاک کا ذکر ہوا ہے کہ کمہار چاک پر کچھ بنا رہا ہے. جب آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ چاک پر موجود ہیں. یو ہیو اپرچونٹی. آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ میں رہیں. خدا آپ کو ڈھال دے گا، خدا آپ کو شیپ دے گا. خدا آپ کو جس راستے پر آپ نے چلنا ہے، خدا آپ کو گائیڈ اور لیڈ کرے گا. اگر ہمارا خدا ہمارا کمہار ہے اور ہم مٹی ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار خدا کے ہاتھوں میں رہنے سے. اگر ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں تو ہم زندہ ہیں. مٹی بذات خود کوئی شیپ نہیں رکھتی. جب خدا نے زمین و آسمان کو بنایا تو زمین کے تعلق سے لکھا ہے ویران اور سنسان تھی. اس ویران اور سنسان مٹی میں سے خدا نے آدم کو بنایا. آدم میں سے خدا نے ہوا کو بنایا. مٹی میں سے لیا گیا، اس کو شیپ دی گئی ہے اور انسان بنا. اور جب تک خدا نے اس کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم نہیں پھونکا، آدم کی آنکھیں تھی، ہاتھ تھے، سر، ایوری تھنگ، سارے باڈی پارٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا. جب خدا نے اپنی زندگی کا سانس اس میں پھونکا تو وہ چلنا شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا اور وہ گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے
کہ جب تک ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں ہم زندہ ہیں. آمین. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. کلے یا مٹی خود سے اپنے آپ کو شیپ نہیں دے سکتی. اگر خدا ہمارا کمہار ہے تو ہماری شیپ، ہماری ڈیزائننگ، ہماری سٹوری خدا نے تحریر کی ہے. ہمیں شیپ اس نے دینی ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اپنے طریقہ سے، اپنی سوچ سے، اپنے ٹیلنٹ، اپنی تعلیم سے. ہمارے گیسٹ ہیں، میرے مینٹور ہیں آسٹریلیا سے. وہ صرف 9 گریڈ تک پڑھے ہیں. اونلی اکیڈیمک کوالیفیکیشن صرف یہی ہے، 9 گریڈ. وہ سری لنکا میں بھی اور آسٹریلیا میں 2 بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹر رہے ہیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں دس از ناٹ بیکاز آف مائی ایجوکیشن، یہ میری تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کی وجہ سے ہے کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا. اکیڈیمک کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن یاد رکھیے کہ خدا کی قدرت اور خدا کا فضل، خدا نے جو آپ کے لیے سٹوری لکھی ہوئی ہے اس کو دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا ہے. آپ کا سٹوری رائٹر آپ کا خدا ہے. جب خدا نے آپ کی سٹوری لکھی ہے تو آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے کہ جب میرا خدا میرا سٹوری رائٹر ہے. ابلیس آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن خدا اپنے فضل، اپنی قدرت، اپنے زور سے آپ کو راستے پر ہی رکھے گا. چیلنجز بہت سے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بہت سی ہے. ہم بعض دفعہ ٹوٹ پھوٹ میں جب مبتلا ہوتے ہیں اور ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک زبردست ریفرنس ہے، یہ صرف نوٹ کر لیجیے گا. یسایہ 64 باب اور اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، تو بھی ہے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یسایہ کی کتاب 49 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، آپ سب کے لیے، میرے لیے خدا فرماتا ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. یو آر اسپیشل پیپل. دنیا آپ کو اگنور کرے گی، نیگلیکٹ کرے گی، ریجیکٹ کرے گی، لیکن جب آپ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کی ہتھیلیوں میں ہیں، آپ اس لیے پریشیس ہیں کیونکہ خدا نے آپ سب کی صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. ہمیں آپ آرڈنری نہیں ہیں، یو آر ایکسٹراڈنری پیپل. اور اس وقت آپ ایکسٹراڈنری ہوں گے جب آپ خداوند کے ہاتھ میں ہوں گے. آمین. یہ پہلا پوائنٹ ہے کمہار کے گھر سے، پوٹرز ہاؤس سے، جو ہم نے سیکھا ہے ہمارا خدا ہمارا کمہار ہے. دوسرے نمبر پر سیکنڈ پوائنٹ، گاڈ ہیز اے پرپز فار ایوری ویسل. ہر برتن کا کوئی پرپز ہے. جب آپ پانی پیتے ہیں تو ویڈیو بنانے کے لیے بے شک آپ جگ کے ساتھ پانی پی لیں، اپلوڈ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن جو پراپر پینے کا برتن ہے وہ گلاس ہی ہے. تو سم ٹائم میں یہ کہتا ہوں اسٹیل کا جو گلاس ہوتا ہے، حالانکہ اسٹیل کا گلاس نہیں ہوتا، گلاس تو گلاس کا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم زبان میں یہی کہتے ہیں کہ اسٹیل کا گلاس، لکڑی کا گلاس. بس یہ زبان ہے، ہم کیا کریں. اگر آپ گلاس نہیں لکھیں گے، بولیں گے، تو پھر دنیا آپ کو کچھ اور ہی کہہ سکتی ہے، دیوانہ بھی کہہ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ گلاس ہی ہے، بے شک داد کا ہو یا واقعی سچ مچ میں گلاس کا ہو. سو خدا نے آپ سب کے لیے ایک پرپس رکھا. اچھا، آپ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا جھکے ہوئے کو
پھل عطا کرتا ہے، یا خدا جھکے درختوں پر پھل لگاتا ہے. سنا کبھی آپ نے؟ میں نے بھی یہ سنا ہے، اتفاق کبھی نہیں کیا، آج تک میں نے کبھی نہیں کیا. یاد رکھیے، پھل لگتا ہے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں. اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. ہم بابیاں نے اسے کی کہیے، کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ان کے محاورے بنے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بدتمیزی کرتے ہیں. جھکے ہوئے کو پھل نہیں لگتا، پھل لگتا ہے تو جھکاؤ ہوتا ہے. جب آپ خداوند میں ہوں گے، آپ پر روح القدس کا پھل لگے گا، ہوگا. تو یہ ایویڈنس ہے آپ حلیم ہیں، آپ فروتن ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ محبت سے بھرے ہوئے ہیں. آمین. سو اس کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں تو یاد رکھیے دوسرا پوائنٹ، گاڈ ہیز اے پرپس. ہر ایک کے لیے پرپس. کیوں؟ ڈیزائن پورٹر کے ذہن میں ہے، خدا کے ذہن میں ہے کہ پاسٹر ایلمنٹ کو کیا ہونا چاہیے، ریورنڈ طارق وہاں جہاں میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں اس کو ہونا چاہیے. آپ سب کے لیے بھی خدا کا کوئی پرپس ہے، پلان ہے. پرپس بھی ہے اور پلان بھی ہے، لیکن اس سے پیچھے ایک پروسیس ہے. پروسیس سمجھتے ہیں؟ ایوری پروسیس از پینفل. آسان نہیں ہے. آپ فٹافٹ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں نہیں پہنچ سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم. پروسیس میں ٹائم لگے گا. اسپینڈ ٹائم، اسپینڈ ٹائم ود گاڈ. زبور 91 سب پڑھتے ہیں، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. حق طرح کے پردہ میں رہنے کی ضرورت ہے. وہ شخص مبارک ہے، بلیسڈ ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، سیکریٹ پلیسز میں. سیکریٹ پلیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تنہائی میں رسوائی بھی ہو سکتی ہے اور تنہائی میں بھلائی بھی ہو سکتی ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. آج کل تو کام ہی بڑے عجیب سے ہو گئے نا. الگ سے کمرہ، الگ سے LED یا LCD جو بھی آپ کہتے ہیں، الگ سے فون، الگ سے موٹر سائیکل، الگ سے کار، الگ الگ الگ. یعنی ہم بعض دفعہ خود خاندان سے الگ، چرچ سے الگ، دنیا سے الگ، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ انزائٹی ہو گئی. نو فیلوشپ، کمیونیکیشن نہیں ہے. سو سیکریٹ پلیس جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہے، وہاں جائیں، بیٹھیں، ٹائم اسپینڈ کریں، ٹاک ٹو گاڈ. کیوں؟ جس نے آپ کی سٹوری لکھی ہے، جس نے اپنا پرپس آپ کی زندگی میں پورا کرنا ہے، اگر آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے ہوگا؟ پروسیس از پینفل. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ سب کی زندگی میں خدا نے ضرور کوئی پلان رکھا ہے. حوالہ صرف نوٹ کر لیجئے گا، یرمیہ 29:11 بہت پاپولر ہے. خاص طور پر میں نوجوانوں کو اکثر یہ ریفرنس بتاتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی. جی نیک. اچھا، اکثر ہم یہ کہتے ہیں سار انجام. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، انجام بھی ہے، سر انجام بھی ہے. یہ اردو والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرے ساتھ فیکلٹی میں ایک اردو کے استاد تھے بڑے اچھے. وہ کہتے ہیں سر انجام نہیں ہوتا، انجام ہی ہوتا ہے. تو یہاں میں نے جب پڑھتا ہوں تو یہاں پر بھی انجام ہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو تروڑ مروڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں سر انجام یہ ہوتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے. لیکن آپ کا خدا آپ کے لیے جو اس نے پرپس رکھا ہے، پلان رکھا ہے، اس کو وہی انجام دیتا ہے. جو سٹوری آپ کے لیے خدا نے لکھی ہے، شروع کی ہے، مکمل بھی وہی کرے گا. آپ خود سے نہیں کریں گے، بیکاز ہم مٹی ہیں اور ہمارا خدا
ہمارا کمہار ہے. سو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ خدا آپ سب کی زندگی میں پروسیس رکھتا ہے، پرپس رکھتا ہے، پلان رکھتا ہے، کیونکہ ہم مٹی ہیں اور وہ کمہار. تیسری بات نوٹ کر لیجئے گا، جب یرمیہ نے اس کمہار کے گھر میں برتن کو دیکھا تو وہاں لکھا ہے 4 آیت میں، اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. تو تیسری بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ہے دا پوٹر کین ری میک وٹ سیمز بروکن. اگر کوئی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، کوئی ایشو آ جاتا ہے، چیلنج آ جاتا ہے، کمزور ایریاز میں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. سم ٹائمز ایک ٹاپک ہے، اکثر میں اپنے کالج میں یہ ضرور پڑھاتا ہوں، what to do when you do not know what to do. اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو سمجھ نہ آئے. تو یہوشافط سے سیکھیے. اس کو جب سمجھ نہیں آئی تو وہ کس سے رابطہ کرتا ہے؟ خدا سے. داؤد جب بڑے شکنجہ میں تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا تو کیسے رابطہ کیا گیا؟ اچھا اب سچی سچی بولیں اور سچی سچی بتائیں اپنے آپ سے. جب آپ مشکل میں ہوتے سب سے پہلے کیسے رابطہ ہوتا؟ جی اے روحانی جواب، اسپرچول آنسر. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ، سوری ٹو سے. یہ روحانی جواب ہو سکتا ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ضرور شاباش دوں گا، اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن آج کل اسمارٹ فون اور اسمارٹ ڈسیشن، سب سے پہلے کس کو فون کیا جاتا؟ نہ امی نو دسنا نہ ابے نو دسنا. انہوں نے تو گل ہی نہیں ہوتی جناب. انہوں نے تو ادو پتہ لگتا ہے جدو پورے محلے 'ਚ گل پھیل جاتی. وہ اینڈ پہ ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ بیفور یو ٹاک ٹو اینی باڈی، پیشتر اس کے کہ آپ دوسروں سے بات کریں. گھر میں آپ کا فادر ہے اور آپ کی مدر ہے، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے، اپنے تجربے سے بات بتائیں گے. آپ خدا سے ضرور رابطہ کیجیے، اس سے بڑا سورس آپ کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے ماں بھی اپنے بچوں کو بھول جائے، لیکن آپ کا آسمانی باپ جو ہے وہ کبھی نہ بولے گا. یوحنا کی انجیل میں 14 باب کی 19 میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے یہ کہا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. آپ یتیم نہیں ہیں، آپ آرفنیج میں نہیں ہیں. آپ کا آسمانی خدا باپ زندہ ہے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. وہ سٹوری رائٹر ہے، اس نے آلریڈی آپ کی سٹوری لکھی ہوئی ہے. جب تک آپ اس کے ہاتھ میں ہیں، جب تک آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے. کمہار نے جیسا اس کو سمجھ آیا، اس نے پھر اس کو کوئی دوسرا برتن بنا دیا. مٹی کو پھینکا نہیں، مٹی کو باہر نہیں پھینکا، بلکہ اس کو ری شیپ دی. آپ کے پاس بڑے موقع ہیں کہ آپ کا خدا آپ کی آرڈنری حالت کو ایکسٹراڈنری بنا دے گا. آپ کا خدا آپ کے فیلئر کو سکسیس میں بدل دے گا. آپ کا خدا آپ کو ایسی ویسل بنائے گا، ایسا برتن بنائے گا جو عزت والا برتن ہوگا. آمین. ضرورت اس بات کی ہے ہم خدا کے ساتھ رابطہ استوار رکھیں. خودی کو کر بلند اتنا، یہ دیکھیں سب کو آتے ہیں یہ ہے نا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر خدا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں خدا نیند ہی میں دے دیتا ہے نا، ملتا ہے نا. گیت بھی گاتے ہیں بھائی انس مال کا، اپنے محبوب کو خدا، بات تو درست ہے، محبوب تو بن جائے. پہلے محبوب بنتے نہیں، ہم سو جاتے ہیں آپ ہی خدا دے. ایسا نہیں ہوتا بھائی، دس از ناٹ پاسبل.
کہ آپ سوئے رہیں، جاگو اور دعا کرو۔ دن کیسے ہیں؟ اچھا، ہم دعا ہی ہماری یہ ہوتی ہے برے دن ختم ہو جائیں۔ بھائی بائبل مقدس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ متی 24:35، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز، یہ پورا ہوگا۔ خدا یسوع نے، آپ پڑھ کے دیکھیے 24واں باب کہ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیٹس ٹرو۔ کیوں؟ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن میرے یسوع کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے۔ تو کتنا فائدے کی بات ہے ہم خداوند کے ساتھ بات کرتے رہیں، تنہائی میں رہیں، خداوند کے حضور ٹائم سپینڈ کریں۔ اب یہ جو اسکرین ٹائم ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اور آپ سے بھی بہتر آپ کا کریٹر سمجھتا ہے۔ میں نے اپنے چرچ میں کچھ لوگوں کو دیکھا، خاص طور پر خواتین کو، ڈونٹ مائنڈ، آپ نے نہیں اس کا مائنڈ کرنا۔ 2-4 خواتین ایسی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو سوشل ہے ہی نہیں، اور ان کی ایسی سوشل ایکٹیویٹیز میں نے دیکھی کہ بعد میں پتہ چلا ان سے زیادہ تو سوشل ایکٹیوسٹ ہی کوئی نہیں، کیونکہ دوسرا آگے بتاتا ہے کہ یہ کتنا ٹائم ہمارا سر کھاتی ہیں اس پہ۔ مجھے ایک دفعہ فون آیا فیصل آباد سے، ایک بہن نے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس یو فون ہے؟ میں کہ جس پہ آپ بات کریں یہ وارد کا ہے، اسی پہ بات کریں، اور آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ آپ کو پتہ، آپ سمجھ تو گئے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ گئے ہیں نا کہ یو فون آپ کے پاس ہے کیا بلا؟ انہوں نے بتایا میں نے پیکج کرایا۔ میں نے کہا میرے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ میں 2 منٹ آپ کی بات سن لوں، تو ٹو دا پوائنٹ بولیں، آپ بات کریں، دیٹس اٹ۔ سو خداوند کے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ کا خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کو ری شیپ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور آپ کے لیے تو خداوند یسوع نے آپ کی ساری کمزوریاں اور خطائیں اور گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، آمین۔ اور اس کے اس بڑے مخلصی کے پلان سے، کفارے سے اب آپ کو نئی صورت مل گئی ہے۔ جیسے کرنتھیوں کے خط میں، دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اینا کی ٹھیک کہ نہیں پڑھنا چاہیے جی؟ آگے کیا لکھا ہوا؟ ویری گڈ، بہت اچھی کلاس ہے بھئی، یہ بڑے اچھے بچے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا، بس یہاں تک بہت سے لوگ بند کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے رومیو 3:23، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، 24ویں آیت پڑھنے پتہ نہیں کی مسئلہ بنتا، اگلی آیت پڑھ لے کر کہ خدا کی جو محبت کی خوبی ہے ہم پر اس طرح سے ظاہر ہوئی، اس نے ہم پر فضل کر دیا اور اس نے ہمیں رائچیس بنا دیا، اس کے مار کھانے۔ یہ خدا کا ڈیوائن پلان اور پرپس ہے۔ پرانی چیزیں دیکھو وہ خدا کرے، یہ میری دعا ہے کہ پرانی چیزیں سچ میں جاتی ہیں۔ یقین کریں 10 سال پرانی فائلیں کھول جاتی ہیں۔ اگر آپ نہیں کھولتے تو آپ تو بہت اچھے بچے ہیں۔ کبھی یاد آتا ہے جس سے کبھی صلح ہو گئی ہو، دوبارہ پھر لڑائی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب صلح ہوئی تھی اس سے پہلے والا جو لڑائی کا موضوع ہے، دن، مہینہ، ٹائم، آپ کے کپڑے، آپ کا ایسے کرنا، سب کچھ وہ بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے پرانی چیزیں اندر ذخیرہ خانہ میں موجود ہیں۔ خدا کرے کہ ہم فارمیٹ ہو جائیں، آمین۔ فارمیٹ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فارمیٹ سارا کچھ ڈیلیٹ، شاباش۔ لیکن لاہور میں ایک سینٹر ہے، حفیظ سینٹر،
آپ ڈیلیٹ کر لیں، وہاں جا کے پھر نکل آتا ہے. واٹس ایپ پہ میسج کیا، ڈیلیٹ کیا، پھر یہ ساری ہسٹری دوبارہ نکل آتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نکال لیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، آج تو کام ختم، میں بھول گیا. یاد رکھیے پھر کہنا پڑے گا. یہ پرابلمس ہے کیونکہ وی آر کریٹڈ ڈفرینٹلی. میل فیمیل دونوں کی تخلیق جو ہے اس میں ڈفرینس ہے شروع سے ہی. دیر آر ڈفرینسز. مین اینڈ وومین بوتھ بنائے خدا نہیں ہے، کریٹ اسی نے کیا ہے، لیکن ان میں ڈفرینس ہے جو آج تک برقرار ہے، رہتا ہے. لیکن خوبصورتی کیا ہے خاندانوں کی، ود ایوری ڈفرینس آل ڈفرینسز خدا ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. کیونکہ خدا ایکسیپٹنس پیدا کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور خدا آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے. کیوں؟ ہمارا کمہار کوئی انسان نہیں، ہمارا کمہار ہمارا خدا ہے. آمین. چوتھی بات، سرنڈر از دا کی. اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. کمہار جب برتن بنا رہا تھا تو یہ بگڑ گیا. ہم بھی مٹی کے برتن ہیں، بگاڑ آ سکتا ہے. پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں جب خدا نے نگاہ کی زمین پر تو لکھا ہے 12ویں آیت میں، انسان نے اپنا طریقہ، اچھا طریقے آج بھی بگڑے ہوئے نا، یہ ادوں بھی سے ہونے. جب آپ متی کی انجیل کے 24واں باب پڑھتے ہیں اور لوکا کی انجیل کا 17واں باب، نوح کے زمانہ کا وہاں پر ایک نشان ہے کہ لوگ شادیاں کر رہے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، پیتے ہوں گے. 3 پوائنٹس. شادیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں، شادیاں اب بھی ہوتی ہیں. نشان کی ہے. سمجھنے سے سمجھا جائے گا، پڑھنے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی، غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ اس میں انوکھا کیا ہے. شادی نوح کے زمانہ، یہ نشان دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی غیر فطری شادیاں اس وقت تھیں جو آج بھی ہیں. خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور پیدا کیا ہوا؟ ایسی نسل جو کہ بگڑی ہوئی نسل ہے. خدا نے کہا کہ میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں. اس زمانہ میں آپ دیکھتے ہیں بہت سے ممالک میں میل میل سے، فیمیل فیمیل سے آزادی کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں. بڑے سال پہلے میں نے ایک خبر پڑھی، ایک نیوز پیپر میں تھی. ایک بشپ صاحب ایک لڑکی کی شادی کر رہے ہیں اور اس نے اپنا ڈڈو جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا، مینڈل. بشپ صاحب جو ہیں وہ نکاح کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب اس کو اترا نہیں تو مجھے کیا اترا. ایسے کمپرومائز لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہونے دیں. اوباما کا جب فرسٹ ٹینیور تھا تو اس نے یہ اناؤنس کیا گے میرجز کے تعلق سے کہ 2 اسٹیٹس میں اجازت ہے گے میرجز کی. لڑکے لڑکیوں سے بھی کر سکتے ہیں، لڑکے لڑکوں سے. جب وہ سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ بنا تو اس نے کہا اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اب 27 اسٹیٹس میں یہ قانون پاس ہو گیا. کیسی ترقی ہوئی. جس زمانہ میں خداوند کے لوگوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ہم گزرے ہیں بگاڑ کا شکار. آپ بہت اچھے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ FGA میں پہنچیں، تعلیم حاصل کریں، ڈگری کے لیے نہیں، رائٹ سمت میں چلنے کے لیے، رائٹ ڈیسیشنز کے لیے، خدا کی خدمت گزاری کے لیے. آپ سرنڈر کریں. ان چیزوں سے آپ بچ کے رہیں، کیونکہ اگر مٹی ریزسٹ کرے تو اور بگاڑ ہوگا. آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا، خدا کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو ری شیپ، آپ کے پاس اپرچونیٹیز. NO آپ سب جانتے ہیں. اکثر لوگ جب
جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کو NO سننا پڑتا ہے. NO کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ نو کا مطلب کیا ہے؟ نو. لیکن آپ کے لیے میں یہ کہوں گا نو کا مطلب نیکسٹ اپرچونٹی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. دروازے جتنے مرضی بند ہو جائیں، اگر ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، یرمیہ 29:11 کے مطابق جو آپ کا سٹوری رائٹر ہے، اور ایک دروازہ وہی ہے جو خداوند یسوع کے دروازہ میں ہے، اگر وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فیل نہیں کر سکتی ہے. خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. آمین. سو سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھنا ہے، اوبیڈینٹ رہنا ہے، ہمبل رہنا ہے. حوالہ صرف نوٹ کر لیجیے گا، رومیہ 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنا ہے جو زندہ، پاک اور خدا کی پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. 5واں پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیجئے. گاڈ شیپس اس تھرو پریشر اینڈ فائر. برتن بنانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، پریشر بھی اور فائر. بعض دفعہ لوگ آتے ہیں چرچ میں دعا کروانے کے لیے، کہتے ہیں بھائی صاحب دعا کرو، بلڈ ٹیسٹ ہے، یہ کوشچن آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنے اسسٹنٹ کسی کو کہتا ہوں کہ پرنٹنگ پیپر لے کے آؤ ذرا، ہوتا اتنے لکھ دو BFC لیبارٹری. انہوں نے ہاتھ سے پڑھا دیا کہ جناب کچھ نہیں ہے. ایسے کام نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے. خدا کا فضل بھی ہے، دعا سے بھی ممکن ہے. اور اگر آپ کے بلڈ میں کوئی ایسی چیز آئی تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. سو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، پریشر بھی ہے اور فائر بھی ہے. پریشر اس لیے کہ آپ کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، موٹے موٹے بلنڈرز ہیں، پرابلمز ہیں، اس کو پریشر اس لیے دیا جائے گا تاکہ وہ کراش ہو جائے. اس کے بعد فائر کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے. اور خدا کا بندہ پطرس اپنے خط میں، پطرس کے خط میں پہلے باب کی 7ویں آیت میں وہ یوں فرماتا ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے. یہ اس کا مطلب ہے آگ کی بات کی گئی ہے. جب آپ دنیا میں ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، دکھ ہیں، پرابلمس ہیں، بیریئرس ہیں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آگے بڑھتے جانا. یہ آندیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. آپ نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. فوکس یسوع پر رکھیے، نگاہ یسوع پر رکھیے. نہ قدم لڑکھڑائیں گے، نہ آپ ادھر ادھر ہوں گے، آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، اور آپ کا خدا آپ کو اپنے بازوں میں لے لے گا. آمین. آخری پوائنٹ، 6 پوائنٹ، کیونکہ خدا ہمارا کمہار ہے، وہ آپ کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے 6 پوائنٹ، ساورینٹی اینڈ مرسی آف گاڈ. خدا ظالم نہیں ہے، خدا ساورین ہے، خود مختار ہے، اور خدا مرسی سے بڑا، ترس ہے، رحم ہے، فضل ہے. اور سب سے بڑی بات، خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آمین. جب خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو دنیا سے پیار مت ڈھونڈیے. فیس بک سے پیار نہیں ملے گا. فیس بک سے فلٹر لگی ہوئی تصویریں آپ کو ملے گی. آپ اصل حالت میں دیکھنے تو ہو سکتا ہے ڈر ہی جائیں، کیونکہ فلٹر کا زمانہ ہے آج کل بھائی. تو اگر ہم سمجھ جائیں تو سمجھنا چاہیے ہمارا خدا ساورن ہے. حوالہ نوٹ کر لیجئے، رومیہ 9:21، کہ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں؟ جی، کمہار کو مٹی پر اختیار ہے. خدا کرے کہ ہم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھیں اور عملی طور پر ان میں بڑھتے چلے جائیں اور خداوند کی قدرت اور اس کے فضل کو انجوائے کریں. May God
bless you all and keep you, اور آپ سب کو خدا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے. Thank you so much.